بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جی سنا ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں اور گائے میں 7 ہوتے ہیں، تو کہ ٹھیک ہے؟ ہاں میرے بھائی، یہ بات صحیح ہے، یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، تو قربانی کا وقت آ گیا، قربانی کا ٹائم آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایسے کرو، اب تم قربانی کرو۔ تو اس میں سے آپ نے فرمائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3131 ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 آدمی مقرر کیے اور اونٹ میں 10 آدمی مقرر کیے۔ کہتے ہیں جی ایک حدیث میں ہے کہ جس میں اونٹ کے اندر بھی 7 حصوں کا ذکر ہے۔ ہاں میرے بھائی، وہ بھی بالکل حدیث موجود ہے، لیکن وہ یہ کہ اگر آپ کم ایک آدمی بھی اونٹ کی پوری قربانی کر سکتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ 100 اونٹ کی قربانی کی، یعنی کہ ایک اونٹ کی بھی ایک آدمی کر سکتا ہے، ایک اونٹ میں 2 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، ایک میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، ایک میں 4 سے لے کر، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے نا وہ آپ 10 آدمی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں اور 7 آدمی گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو باقی بکرا ہے یا مینڈا ہے اس میں تو ایک آدمی شریک ہوگا، وہ فرد واحد کی گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی۔ تو چونکہ گائے بڑا جانور ہے، اونٹ اس سے بڑا جانور ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اونٹ میں 10، گائے میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کم کی کوئی قید نہیں ہے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کم کی کوئی قید نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 اونٹ میں اور 7 گائے میں۔